السلام علیکم، میں آصف ریاض، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جو کہ معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور دعوے بڑے بڑے کر رہی ہے۔ اور ابھی ان موجودہ حکومت میں آپس میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب اپنے جلسے کس انداز میں کیری کر رہے ہیں۔ عدالت نے منرف اراکین کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا، آج بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو منرف اراکین کے بارے میں فیصلہ آنا تھا اور ایک ساتھ خان صاحب نے ملتان جلسے میں لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا کہ عوام کب نکلے۔ تو ساتھ ایک اور ہائی لائٹ آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کو جو تھریٹ ہے اور انہوں نے جو اعلیٰ قیادت ہے، جو کہ اعلیٰ کام ہے، مقتدر حلقے، ان جانب سے خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے جن میں ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ ایک پری پلان بھی ہو سکتا ہے، سامنے سے ڈیورنگ جلسہ بھی ہو سکتا ہے کہ وار کیا جائے۔ تو انہوں نے جلسے کے دوران یہ آپ کو بتایا بھی ہے عوام کو کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے، جان آنی جانی ہے، جو جس دن لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، لیکن میں یہ چیزیں بل پروف شیشے یا کوئی اس طرح کے کوئی بھی عمل نہیں کروں گا، کیونکہ جتنی جان میری ضروری ہے اتنی میری عوام کی بھی ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور آج نواز شریف نے گرین سگنل دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے، لیکن میرے خیال سے اور موجودہ ابھی جو ذرائع ہیں اس حوالے سے اگر بات کریں تو ابھی ان کو دو کام بہت اہم کرنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ الیکٹورل ریفارم کریں گے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹنگ کا حق ہوگا وہ ختم کریں گے، دوسرا نیب کے پر کاٹیں گے، کیونکہ یہی دو کام یہ کرنے آئے تھے، ایک تو اپنے کیسز ختم کرنے، دوسرا الیکشن کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے یہ آئے تھے۔ اور تو ان کا نہ تو کوئی مقصد تھا کہ عوام کو ریلیف دیں، نہ ان کا کوئی مقصد تھا کہ پاکستان میں معیشت کو کنٹرول کریں، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ خود کو ریلیف کیسے دیں، اور وہ انہوں نے دیا۔ کیسے ای سی ایل سے نام نکلے، 3000 پلس بندہ ای سی ایل سے نکلا اور مفید ہوا اس اچھے کام سے، اور وہی بندے تھے جن کے اوپر کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے، قتل کے، ہزاروں کیسز تھے، اور وہی بندے ای سی ایل سے ایک ہی دم نکل گئے۔ اور کیا ان سے سوال نہیں ہوگا، کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ حکومت میں کس لیے آئے تھے؟ میرا بھی یہی ہے کہ پاکستانی ان سے سوال ہوگا، اور عوام کا بھی میرے خیال میں ان سے سوال پوچھنا بنتا ہے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئے، کس لیے لائے؟ کیا ایک فرد واحد کو نکالنے کے لیے، یا پھر ایک فرد واحد کو ہٹا کر اپنے آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے طور پر سامنے لانے کے لیے آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے آپ کو ریلیف دینا؟ یا پھر آپ واقعی بیرونی سازش سے آئے ہیں؟ کیا واقعی آپ ان کے کہنے پہ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ رشیا سے تعلقات ختم کرو، جنہوں نے کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کرو، ہماری غلامی کرو، انڈیا کے ساتھ آپ اپنے تجارتی تعلقات ٹھیک کرو؟ کیا آپ اسی وجہ سے آئے تھے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ریلیف دینے آئے تھے، یا معیشت کو کنٹرول کرنے آئے تھے، یا پھر عوام کو ریلیف دینے آئے تھے؟ ان میں سے تو آپ نے ایک ہی کام کیا، وہ یہ کام تھا کہ آپ صرف اپنے آپ کو ریلیف دیتے، اور آپ نے دیا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں تھا۔ ساتھ بات کرتا جاؤں، ایک اسحاق ڈار ہمارے سابقہ وزیر خزانہ رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، ایک روز نامچہ ہے، اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا، ایک عبارت تھی جس میں لکھا تھا کہ معیشت کو کنٹرول کرنا ہے تو اسحاق ڈار کو قلمدان سونپا جائے۔ تو یہ ان کا ایک ننھا سا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک خواب ہے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ دوبارہ مجھے دے دے معیشت کو کنٹرول کرنے کا قلمدان، تاکہ میں تباہی کر دوں، تاکہ میں معیشت کو اور برباد کر دوں، کیونکہ بقول ان کے مفتاح اسماعیل کے، جو کہ انہی کے وزیر ہیں، ابھی بھی انہی کے پارٹی کے بندے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اسحاق ڈار کو معیشت کا قلمدان سونپ کے، وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ کے
اپنے آپ کو ایک برے دور میں لے کر گئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا کہ آج ان کے دبئی میں پلازے اور وہ کیا کہتے ہیں ٹاور ہیں، آج انہی نون لیگ کے وہاں پہ لندن میں فلیٹس ہیں، تو اسی قلمدان کی وجہ سے یہ چیزیں باہر گئی ہیں۔ تو وہ ننا سا خواب آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں کہ میرا پورا کریں تاکہ میں دوبارہ دبئی اور ایک برج خلیفہ کے ساتھ ایک اور ٹاور کھڑا کر دوں۔ خیر یہ تھی اب تک کی نیوز۔ خان صاحب نے آج ملتان میں جلسہ کیا، لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے ابھی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 25 تاریخ تک عوام کو بتاؤں گا کہ کب آپ نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہے، اور عوام آج نکلی ہے۔ ایک ملتان تاریخ کا عمل ہے، شہر ہے، اور وہاں پہ عوام نکلی اور عوام نے بتایا کہ ہم کیسے خان کا استقبال کریں گے۔ ساتھ ایک جو بڑا فیصلہ تھا وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ گرین سگنل دیا ہے نواز شریف نے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، آپ اعلان کر دیں کہ ہم سے اب حکومت نہیں چلے گی۔ تو حکومت میں آنے اور جانے کے بعد جب یہ جائیں گے، کیا ان کی فیوچر میں جو ان کی سیاست ہے وہ ایسی رہے گی مستحکم جب یہ پہلے تھی، جیسے جب یہ عدم اعتماد لانے سے پہلے تھے منظم؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اب کل کو اگر یہی پارٹی الیکشن میں آئے اور جلسے جلوس کرے اور یہ کہیں کہ ہم آئیں گے آپ کی معیشت کو بحران سے نکالیں گے، تو کیا عوام یقین کرے گی؟ ابھی یہ اس حکومت میں بیٹھ کے جو کہ انہوں نے طاقت اور پیسے کے زور پہ چینج کروائی، اگر اس میں یہ پاکستان کو مستحکم نہیں کر سکتے، معیشت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آنے والے الیکشن کے بعد جب یہ اقتدار میں آئیں گے کیا یہ معیشت کو کنٹرول کریں گے؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو پاورفل کریں گے جیسے یہ پیچھے 75 سالوں سے کرتے آئے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی مقصد ہے، نہ ان کا اقتدار میں لوگوں کو لانے کا کوئی مقصد ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں 75% تو لوگ کیسز والے ہیں، جن کے اوپر قتل کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، چرس افیم کے کیسز ہیں، وہ بندے اس اقتدار میں آ کر بیٹھے ہیں۔ باپ بیٹا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے اربوں کے کیسز ہیں، اور کل ان کی پیشی بھی ہے۔ انہوں نے آتے ہی اپنے آپ کو ریلیف دیا، انہوں نے FIA کے اوپر حاوی ہو گئے، یہ نیب کے اوپر حاوی ہو گئے، اور کچھ ڈاکومنٹ وہاں پہ غائب ہونے کے ابھی تک شواہد آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ ڈاکومنٹ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ان کا ایک NRO2 لینے کا ایک پورا پلان تھا، لیکن وہ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ جو منرف اراکین جو کہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، اور ساتھ نائل مکمل نائل کا قرار دیے گئے ہیں، اور ابھی پنجاب میں کس طرف سیاست جائے گی ابھی کچھ پتہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں ابھی جو کہ طاقت کے زور پر بنے ہوئے ہیں، پیسے کے زور پر بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور کیا پرویز الہی ان کو مات دے پائیں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن مجھے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ خان جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو مات دے دی ہے، اور ان کے ساتھ جو عوام ہے اس کے زور سے انہوں نے مات دی ہے۔ انہوں نے پیسے کے زور سے نہیں، انہوں نے کوئی چال چل کے نہیں، پاکستان کے باہر سے کوئی طاقتیں ملا کر نہیں کی، انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ مل کر ان کو مات دی ہے، جو کہ میرے خیال سے یہ اسمبلیاں خود ہی تحلیل کریں گے، اور ان کے صرف 2 ہی کام ہیں رہ گئے باقی، اور اس میں چینجنگ کرتے ساتھ انہوں نے فوری اعلان کر دینا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ تو یہی رہ جائیں گے کہ عوام کے سامنے ہوگا ان کا سب گندا چٹھا کہ یہ حکومت میں نہ تو معیشت نہ عوام کو ریلیف دینے آئے تھے۔ ان کا ایک واحد فارمولہ اور ایک منصوبہ تھا کہ ٹوٹل یہ جو 11 جماعتوں کی پارٹیاں تھیں جن کے اوپر ہزاروں کیسز تھے، صرف وہ ختم کیے جائیں۔ ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کے لیے ان کو اقتدار میں آنا ضروری تھا، اور وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دیا ہے۔ عوام جانتی ہے، سب عوام ان کو الیکشن میں بتائے گی کہ کیسے اقتدار میں آتے ہیں۔ تو الیکشن کے بعد عوام اپنا مینڈیٹ چنے گی، جو کہ مجھے امید ہے کہ الیکشن ایک مکمل طور پہ شاف و شفاف ہوگا۔ اگر انہوں نے قرارداد پیش کر کے الیکٹورل ریفارم چینج نہ کی تو
اگر چینج کر دی تو پھر پیچھے اوورسیز پاکستانی جو کہ جن کا حق ہے پاکستان میں ووٹ دینا، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، اگر یہ لوگ باہر اوورسیز کے طور پر وہاں بیٹھ کر سیاست کر سکتے ہیں تو دوسرے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ وہ ووٹ دیں یہاں پر۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔